مكين حنين كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. محترم اور محتشم سامعین کرام، حاضرین گرامی قدر اور پوری دنیا میں ہمارے فیس بک لائیو کے ذریعے سننے والے تمام احباب، جامع مسجد قدسیہ میں جمعہ کی اس نماز کے لیے اجتماع کے لیے آنے والے تمام احباب، رحمتوں کے، بخششوں کے، محبتوں کے اور خیر کے جتنے بھی عنوان کی بات کی جائے اس سب کے مستحق بن رہے ہیں. اور آپ جب دکان پر یا کام پر آنا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہو، اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی طرف جا رہا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے غبار آلودہ ہوئے، یعنی رستے کی خاک قدموں پر پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. تو جمعہ کے لیے اس نیت سے آیا کرے. دکان پر، کام پر یا معاملات کے لیے جانا تو ہوتا ہی ہے، مگر نیت یہ ہو جائے تو پھر دیکھیں دوزخ سے دوری اور رب سے قریبی اور رب کی قربت، اس کے حبیب کی قربت نصیب ہوتی ہے. آج کا جمعہ 13 رجب المرجب کی نسبت سے مولا علی المرتضیٰ فاتح خیبر میرے مصطفیٰ کریم کے چچا زاد بھائی کشتہ عشق رسول، بحر علوم نبوی کا دروازہ اور شہر علم نبوی کا دروازہ اور دار الحکمہ کا دروازہ اور تاجدار فقر میں اقلیم تاجدار، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑے قاضی، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم اور کوئی نہیں، ابو الحسن زوج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا. میری مراد بوتراب ابو الحسن حضرت مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شان گرامی کے حوالے سے ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ کی فضائل و مناقب سے خود کو مستفید کریں. کیوں کریں؟
ان کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے، ان کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ 2 وجہ بتا دیتا ہوں، ہماری 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جن کا دن ہوتا ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ اگر یوم صدیق اکبر ہوگا تو ہم نے بات کی تھی سند اہل بیت کی تھی اور فضائل سیدنا صدیق اکبر کے تھے، اور جب دن آ جائے اہل بیت میں سے کسی کا، آقا کے گھر والوں میں، تو پھر شان اہل بیت کی ہوگی اور سند اور روایت صحابہ اور قرآن سے لے کر ہم بیان کریں گے۔ دوسری وجہ، آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، جن سے حضور محبت کریں ان سے محبت کریں۔ یہ محبوب کے لیے لازم ہے، محب کے لیے، کہ جس ذکر سے محبوب خوش ہو، جن کے ذکر سے محبوب خوش ہو جائیں، جن کے فضائل سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جن کی محبت کا ذکر میرے مصطفیٰ فرمائیں، جن سے چاہت کا اظہار میرے مصطفیٰ فرمائیں، جن سے اپنی وابستگی کا اظہار میرے آقا فرمائیں، اور جن کے علم کا چرچا کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ فرمائیں، جن کی قضا کی بات میرے مصطفیٰ فرمائیں، جن کی ولایت کا اعلان میرے مصطفیٰ فرمائیں، جن کے کرم کی بات میرے مصطفیٰ بتائیں، جن کا قرآن سے تعلق جڑ جانا میرے مصطفیٰ بتائیں، اور سخاوت وہ کریں، عطا وہ کریں، مگر رب اسے قرآن کا حصہ بنا کر ان کی شان میں آیات قرآن اتار دے، ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اور مولا علی کا ذکر منافق اور مومن میں پہچان کے لیے تمیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا علی، منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن تجھ سے منافقت کر نہیں سکتا۔ تو ہم اصل میں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے آئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے محبوب ہمارے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، تو حضور کے محبوب علی المرتضیٰ ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایمان کی جان قرار دیا ہے، اور مصطفیٰ کی جان علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن حسین ہیں۔ تو آج ہم انہی کے ذکر سے خود کو متلطف بھی کریں گے، متلذذ بھی کریں گے، خود کو ان کی کیفیت ذکر کے ذریعے ایمان کو استحکام، دوام، نور، چمک اور مصفہ اور مزکہ اور اعلیٰ بھی کریں گے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ مریم شریف کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد، اور اس میں ایک جو آج کا زاویہ یہ ہے، 2 باتیں، مولا علی کے ذکر کو اتنا دوام کیوں ہے؟ کیوں ان کا ذکر کیوں کریں؟ آئیں، یہ آپ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، ہم بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ کسی اور کی مرضی ہے، یہ کسی اور کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 96 نمبر ورس، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لیا، وعاملوا الصالحات، اور پھر صالح اعمال کرتے رہے، اس پر دوام والے رہے، فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا، ان کی محبت دلوں میں ڈالنا رحمان نے اپنے ذمے لے لی ہے، یعنی رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، سیجعل، وہ ڈال دے گا، لہم، ان کے لیے، الرحمن، رحمان، ودا، محبت۔ اللہ رحمان کی صفت کے ذریعے بتا رہا ہے کہ رحمان خود ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب اگر یہ بات آ جائے
تو میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں، یہ متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل۔ ایک ہے بندے کی محبت کرنا اور بندہ محبت کرتا ہے، اور بندے کا محبت کرنا بنتا ہے۔ بندے کو رب نے پیدا کیا ہے، اسے خاکی صورت عطا کی ہے، جسمانی خوبصورتی سے نوازا ہے، روح عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، نعمتیں عطا کی، اپنی زمین پر بھیجا ہے، اپنی زمین سے رزق دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، آل دے رہا ہے، مال دے رہا ہے۔ تو بندے کا محبت کرنا بنتا ہے، مگر یہاں نکتہ آ رہا ہے اذا احب اللہ، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اسے کیا پڑی، وہ تو بے نیاز ہے، مگر جب وہ کسی سے محبت کرتا ہوگا تو کیا کرتا ہوگا، اور اس کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے، نادى جبریل، رب جبریل کو آواز دیتا ہے، جبریل ادھر آ، اور ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یودع لہ القبول فی الارض۔ فرمایا رب باری تعالیٰ جبریل کو آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ لوگوں اللہ کو محبت ہو گئی، ہائے ہائے، اور پھر جبریل کہتے ہیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی، رب حکم دیتا ہے جبریل کو فَأَحْبِبْهُ، تم بھی محبت کرو، فَيُحِبُّهُ جبریل، جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جبریل آسمان کی ساری مخلوق کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں فلاں لوگوں، اللہ کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے، تم عرشی بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت کا سارا نقشہ جو میں نے اوپر سے اتار کر حدیث کی روشنی میں پیش کیا۔ اب مولا علی کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، جو ولایت مولا علی کا چرچا ہے، جو کثرت فضیلت روایت حدیث میں مولا علی کا ذکر ہے، اور قیامت تک ذکر مولا علی ہوگا، اور مولا علی کے ذکر سے اہل ایمان، اہل محبت اپنے ایمان کو یوں تراوٹ، یوں خوشی، یوں اپنے آپ کے ایمان کا استحکام بخشتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف فرشی ہیں، ان کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ ان سے محبت اللہ نے کر لی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں۔ اس وجہ سے رب نے ان کی محبت کو دوام دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو دوام بخش دیا ہے۔ ایک اور نقطہ جو اس میں دینا چاہتا ہوں وہ سمجھیں، وہ یہ سمجھنے والی بات ہے، اور اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے، ان الذین آمنوا، ایمان لائے۔ مولا علی کا ایمان کب سے ہے؟ بچپن سے ایمان بنتا ہے، تب تک جب تک آقا علیہ السلام کے چہرے کو نہ دیکھا تب تک آنکھیں نہ کھولیں تو یہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اوروں کی گٹی دائی کا دودھ ہوتا ہے، مولا علی کی گٹی لعاب دہن مصطفیٰ ہے، یہ ان کی گٹی ہے جو پیدائشی ہی گٹی یعنی آقا علیہ السلام کی زبان چوسیں، کیا کیا نصیب ہوا ہوگا، کیا کیا ملا ہوگا، اور پھر پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں۔ کعبۃ اللہ میں تو مولود کعبہ تو ہیں ہی، اگر کسی کے ذہن میں یہ کہاں لکھا ہے
امام حاکم نیشا پوری کو اٹھا لیں، مستدرک والے، ٹھیک ہے، آگے آ جائیں امام صالحی الشامی کو اٹھا لیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں. پھر ایک اور شخصیت بر صغیر پاک و ہند میں جن کو اللہ رب العزت سب مکاتب فکر والے نہایت ادب اور احترام سے دیکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھ لیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی. اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ اتنی فضیلت والا عمل تھا تو حضور کی ولادت کعبے میں کیوں نہ ہوئی، اگر ذہن میں سوال آئے تو یاد رکھیں کبھی نسبت کے ذریعے کسی کو فضیلت دی جاتی ہے، حضور کو سوائے اپنے اللہ کے اور کسی کے نسبت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور جہاں ہیں وہیں فضیلتوں کے رخ مڑ جاتے ہیں، وہیں فضیلتوں کے رخ مڑ جاتے ہیں. اس لیے کبھی کعبۃ اللہ سے کبھی بیت المقدس کی طرف چہرہ ہوتا ہے اور کبھی چہرہ وہاں سے اٹھا کر حضور کعبہ ابراہیم کی طرف کر دیں تو وہ قبلہ ہو جاتا ہے. میں کہا کرتا ہوں نا تو رب باری تعالی مالک یہ کیا ہے، کبھی ادھر چہرہ کرواتا ہے کبھی ادھر چہرہ، معنی کیا ہے؟ رب بتاتا ہے تمہیں چہرہ مصطفیٰ کی کرم نوازیاں بتا رہا ہوں، اگر وہ بیت المقدس کی طرف پھر جائے تو میری توجہات و رحمت ادھر برستی ہے، اور وہاں سے پھر کر کعبہ ابراہیم کی طرف آ جائے تو میری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری کائنات کی توجہ میری طرف ہے اور میری ساری توجہ اپنے مصطفیٰ کی طرف ہے، اور مصطفیٰ کی توجہ علی و فاطمہ و حسن و حسین کی طرف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. منشی رحمت جہاں جہاں میرا حبیب رخ کر جائے تو بھی ساتھ ساتھ ہی چل، اور رحمت کے محتاج ہیں اور حضور تو خود رحمت ہیں. پھر مضمون اور طرف میں چاہتا ہوں ادھر رہیں. تو یہ ولادت کعبۃ اللہ، اس لیے رب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پچھلے جتنے انبیاء اور صالحین آئے مشہور دن نہیں چنا، مشہور مہینہ نہیں چنا، الکیلا نویکلا دن چنا، نویکلا مہینہ چنا، نویکلا وقت لیا، ہٹ کے وجہ کا محبوب جس لمحے آ جائے اس کی فضیلت اتنی ہے، اس کی وجہ سے ان لمحوں جیسا کوئی لمحہ ہی نہیں ہے، اس زمانے جیسا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. ایسے ہی حضور کہہ رہے ہیں خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے جس میں میں آیا ہوں. اس کی وجہ زمانہ نہیں، اس کی وجہ اصل میں میرے مصطفیٰ ہے، حضور کی وجہ سے وہ زمانہ افضل ہو گیا. تو کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کو قبلہ کس نے بنایا؟ وہ بھی میرے مصطفیٰ نے بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب یہ جو آیت آئی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ان الذین آمنوا، ایمان مولا علی کی بات بھی ہو گئی. اب عامل الصالحات دیکھیں، نیک اعمال کرتے رہے. سورہ دہر اٹھائیں نا، حسنین کریمین بیمار ہوئے تو منت مانی حضرت مولا علی المرتضیٰ نے، سیدہ فاطمہ زہرا نے، ان کی باندی بی بی فضہ نے منت مانی، مالک میرے شہزادوں کو تو صحت دے، تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے. اب روزہ رکھا، پہلے دن روزہ رکھا. یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے پہلے دن ایک یتیم آ گیا عین افطاری کے وقت، اور آواز دے کر کہنے لگا اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم بن کر آیا ہوں، سنا ہے جو اس در پر آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے. انہوں نے اپنا روزے کی افطاری اسے کھلائی. دوسرے دن مسکین آ گیا، تیسرے دن قیدی آ گیا، اپنی افطاری اٹھا کر انہیں دے دی. اب یہ عمل انہوں نے کیا، مگر اس کی نیت کون جانتا ہے؟ حقیقی نیت اللہ جانتا ہے. اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ. لوگوں میں بتاتا ہوں یہ جو نبی کے گھر والوں نے سخاوت نہیں کی،
اپنے حصے کو تو 2 سے 1 دے دینا تو بڑی بات ہے، ہو ہی 1 اور وہ بھی رب کی خاطر دے دے، یہ کمال ہے سخاوت۔ فرمایا جو سخاوت کی، فرمایا میں بتاتا ہوں اس کی نیت کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، رب کہتا ہے انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے صرف میری رضا کی خاطر کیا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں، یتیموں، اسیر کو کھانا انہوں نے میری محبت میں کھلایا ہے۔ دیکھو عمل الصالحات کہہ کر رب کس کے اعمال صالحہ کا چرچا کر رہا ہے۔ اب آئیں تو سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان نے اپنے ذمے لے لیا، فرمایا ایمان میں بھی ان جیسا کوئی نہیں۔ مولا علی نے تو تب نماز پڑھی جب 3 اشخاص کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ حضور امام تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی اور ان کے ساتھ مولا علی تھے، انہوں نے نماز پڑھی۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں یہ حدیث سے مرقع بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو آیت آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یہ آیت کس کے لیے آئی ہے، کس کے ایمان کا چرچا رب کر رہا ہے اور کس کے عمل صالح کا ذکر رب کر رہا ہے؟ اور فرمایا بتائیے تو صحیح وہ کون ہے جس کی محبت رحمان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اپنے ذمے لے لیا ہے۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا؟ فرمایا حضور پتہ نہیں تو تبھی پوچھ رہے ہیں۔ کہا ایسا علی المرتضیٰ کے سوا کون ہے؟ یعنی یہ آیت حضرت مولا علی کی شان میں اتری ہے، اس سے مراد مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اب بتائیں آپ اپنی مرضی سے ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ بولیے، یہ رب کی مرضی ہے تو آپ علی المرتضیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث جب بھی پڑھتا ہوں عجیب کیفیت دیتی ہے۔ بہرحال میں اور مضمون بھی ایک رکھا تھا مگر اسی آیت پر رہتے ہوئے اور اسی حدیث میں آگے چلاتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اپنا مرتبہ یہ ہے کہ احد کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں تیر دے رہے ہیں کہ تیر کمان وہ چلا رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود انہیں تیر پکڑا رہے ہیں اور پکڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت سعد کا یہ مقام، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمانے لگے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، فی الخصائص امام نسائی نے خصائص علی المرتضیٰ میں روایت کی۔ حضرت امام نسائی کی شہادت ہی شان علی المرتضیٰ بیان کرتے ہوئی ہے۔ سنن نسائی کا ذکر سنتے ہیں نا، سیاستہ میں جن کی کتاب آتی ہے سنن النسائی، تو امام نسائی کی شہادت ذکر مولا علی کرتے ہوئی ہے۔ آپ فضائل مولا علی کا ذکر کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کو زد و کوب کیا گیا، وہ پھر علیحدہ ایک مضمون ہے، اور آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا مزار جو ہے اور آپ کا مدفن جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان ہے۔ اب یہاں کیوں دفن ہوئے؟ کیونکہ اس کے سامنے شیخ میرے فرماتے ہیں اس کے سامنے ہی تو بنو ہاشم کا محلہ تھا، اس وجہ سے ان کا مدفن وہ بنا ہے صفا مروہ کے درمیان۔ امام نسائی کی شہادت اور ان کا وہاں پر شام سے چلے اور وہاں آ کر ان کا مدفن بنا۔ اب عرض کر رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر ساتھ ہی فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا وَسَمِعْتُهُ، فرمانے لگے میں نے سنا جب خیبر کے مقام کے اوپر، خیبر وہ جو قلعہ خیبر تھا فتح نہیں ہو رہا تھا، ہر ایک کوشش اللہ نے جس کو توفیق دی اس نے اپنی نوکری کی مگر فتح یابی نہیں مل رہی تھی۔
اتنے میں اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں اپنا جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ہر ایک پریشان اور خوشگوار حیرت میں ہو گئے، کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح پوچھا علی کہاں ہے؟ اپنی طرف سے صحابہ انہیں چھوڑ آئے تھے، لیکن حضور کے بغیر علی کب رہ سکتے ہیں؟ وہ آ گئے، پہنچ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ اشوب چشم کی تکلیف ہے، آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا بلاؤ علی کو۔ بلایا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا اور کہا علی یہ میرا علم، میں تمہیں اپنا جھنڈا دے رہا ہوں۔ اور مولا علی نے پھر وہ جوہر دکھائے کہ وہ جو خیبر کا قلعے کا دروازہ تھا، اس پر بھی اعتراض سننے میں آیا مجھے، وہ جو چھوٹا سا دروازہ تھا اگر وہ بھاری تھا اور مولا علی نے اٹھا لیا تو اس میں جاتا کیا ہے؟ کس کی شان کا اظہار ہے؟ اور ہم جب نقش کی تلاش میں نکل گئے کہ وہ ایسا نہیں تھا تو یہ نقش کس میں نکال رہے ہیں؟ ان کی شان میں جن کی شان میں رب نے قرآن میں آیتیں اتاری، جن کی شان کا ذکر رب کرے ان کو رب نے صلاحیتیں اور طاقتیں نہیں دی، تو پھر مرحب کا مقابلہ کس نے کیا؟ مولا علی نے کیا۔ اور کہتے ہیں وہ دروازہ 40 لوگ بعد میں اٹھاتے رہے، 40 لوگ، حدیث میں ذکر آیا ہے 40 لوگ اٹھاتے رہے، اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ حضور نے اپنا جھنڈا انہیں دیا جو اللہ رسول سے محبت والے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے خود پوچھا الستُ اولا بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ لوگو کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ حضور نے پوچھا، سب نے جواب دیا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال الستُ اولا بکل مؤمن من نفسہ، فرمایا کیا میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ پھر پوچھا حضور نے، سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا فہذا ولی من انا مولاہ اللہم والی من والاہ اللہم عادی من عاداہ، فرمایا یہ علی ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں، اور اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیا مقام یہ علی المرتضیٰ ہے۔ لہٰذا جسے مصطفیٰ کی ولایت چاہیے پہلے ولایت علی کی مہر لگے گی تو ولایت مصطفیٰ کا فیض ملے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقام عطا فرمایا۔ اب آگے آئیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی مقامات ہیں، میں بس وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ علم کی 2 قسمیں ہیں جو حضور سے عطا ہوتا ہے، میں یوں اختصار کر لیتا ہوں۔ وہ دونوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بھی ہے، اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ میرا محبوب کی شان یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کے تزکیے کا عالم کیا ہوگا؟ جو پروردہ یا غوش مصطفیٰ ہو۔ آپ کہیں گے یہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ پروردہ یا غوش مصطفیٰ، اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، بڑی اولاد کی کثرت تھی، اور آپ معاشی طور پر بہت خوشحال نہیں تھے، اس لیے حضرت جعفر کو حضرت امیر حمزہ نے گود لے لیا تھا، اور مولا علی کی تربیت کی ذمہ داری حضور نے اٹھا لی تھی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، اور اس کی حقیقت کا مزہ لینا ہو، لطف لینا ہو تو وہ لطف دیکھے نا، نکاح فاطمہ پہ پتہ لگتا ہے جب رب نے جبرائیل کے ذریعے کہلوایا، اے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہو
کہ فاطمہ کے نکاح کے بارے میں پریشان نہ ہو، فاطمہ کا نکاح عرشوں پر میں نے علی سے کر دیا ہے۔ تو مولود کعبہ سے کیا مراد ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے رب چاہتا تھا دلہا میرے گھر کا ہو، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی۔ یہ شان علی المرتضیٰ ہے۔ اب علم کے دو خزانے ملے حضور کی بارگاہ سے، ایک آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے علم کا خزانہ ملتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک علم کا خزانہ ہے، اس کا مصدر اور اوریجن زبان مصطفیٰ نہیں ہے، اس علم کا اوریجن سینہ مصطفیٰ ہے۔ آپ کے اس کی اصل کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بات کہی، آپ نے حدیث سنی ہوگی، میں بس اشارہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نسیان کے مرض کا شکار تھا، بھول جاتا تھا، اور جب بھول جاتا تھا تو ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا کپڑا بچھاؤ، تشریف رکھیے، اپنا کپڑا بچھاؤ۔ وہ کپڑا بچھایا تو آقا علیہ السلام نے دیکھے بغیر ایسے ہاتھ فضا میں بلند کیا، ایسے ہاتھ بلند کیا فضا میں، اور کچھ پکڑا اور اس جھولی میں ڈال دیا، پھر پکڑا پھر ڈال دیا، پھر پکڑا پھر ڈال دیا، اور کہا ابو ہریرہ سینے سے لگا لو، چلو۔ انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر کبھی مصطفیٰ کی بات بھولی نہیں۔ یہ 7,000 کے قریب حدیثیں صرف سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ یہ ان کا عالم، تو وہ کون سا علم تھا، وہ کون سا خزانہ تھا جو اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے؟ وہ تو حضور بولے بھی نہیں، کچھ دم بھی نہیں کیا، کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ پھونک بھی نہیں ماری، تو وہ کون سا خزانہ تھا؟ وہ کوئی خزانہ تو تھا نا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ اب یہ خزانہ ایک دفعہ ملا، اب اس کے خزانے کا کیا کہوں جس کو حضور کہے انا مدینۃ العلم علی جبابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے علم کا کیا کہیں؟ اور اس واری جاؤں میں اپنے حبیب پر، ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ۔ نیکوں کی وجہ سے اچھی بات مل جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، گاؤں نہیں کہا، قصبہ نہیں کہا، شہر کا۔ اور ہم شہر اسے ہی کہتے ہیں جہاں ہر چیز مل جائے، جہاں ہر چیز ملتی ہے اسے شہر کہتے ہیں۔ حضور نے کہا انا مدینۃ العلم، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، حتیٰ کہ رب کا پتہ بھی مجھ سے ملتا ہے۔ وہ علی جبابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جو روایات مشہور ہیں کثرت حدیث کے حوالے سے، وہ یہی پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، وہ 5374 ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہیں، وہ 2286 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں، وہ 1660 ہیں۔ آگے آتے چلے جائیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے جو مروی ہیں وہ 1210 ہیں۔ اب ایک سوال تھا، وہ یہ کہ جو مدینہ علم کے دروازہ ہوں ان سے جو حدیثیں اسماء و رجال کے آئمہ نے اکٹھی کر کے بتایا، انہوں نے عدد دیا ہے وہ 536 ہے۔ لگتا ہے کہ یہ کیونکہ قلمی نسخے ہوتے تھے تو کہیں قلم میں صاحب ہو گیا ہے، کیونکہ مسند امام احمد بن حنبل جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس اکیلی کتاب میں مولا علی سے 819 حدیثیں مروی ہیں، جو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ 515 تھا کہیں یا کچھ اور تھا۔ اب اس پر کام کیا گیا ہے۔ تو بتاؤں اہل سنت کی کتب کے اندر سب سے زیادہ مرویات ہمیں یہی پتا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی ہیں۔
مگر اب جب تحقیق کی گئی دوبارہ سے، علوم خزانہ مصطفیٰ کو کھنگالا گیا، تو پھر وہ موتی عطا ہوئے کہ مرویات احادیث نبوی جو مولا علی سے مروی ہیں وہ 500 نہیں ہیں بلکہ 15,266 ہیں جو اکیلے مولا علی سے مروی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کیوں نہ ہوں، بس وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے میں آپ کو بات کا اختتام کر دوں گا 2-3 منٹ میں آپ کو چند باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ کیوں نہ ہو، جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح ہوا اور ہونے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی بیٹی سے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوجتکی یا بنی اعظمہم حلما وَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا، فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے میں تیری شادی کس سے کر رہا ہوں؟ جو میری امت میں سب سے زیادہ حلیم نرمی والا ہے۔ اخلاق علی المرتضیٰ دیکھیں، فرمایا میں تیری شادی اس سے کر رہا ہوں جو اسلام لانے میں اول ہے، میں اس سے شادی کر رہا ہوں جو ان میں سب سے زیادہ علم والا ہے۔ پھر فرمایا میں تمہاری شادی مومنین میں سے اس سے کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اب آئیں علم نبوت کی کیا خیر پائی، اس پر امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء کی روایت سنیں۔ فرمایا فقال لیہنک العلم ابا الحسن لقد شربت العلم شربا وَنَحِلْتَهُ نَحْلًا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو الحسن مولا علی کی کنیت ہے، فرمایا ابو الحسن تمہیں علم مبارک ہو، تم علم سے خوب پلائے گئے اور سیراب کیے گئے ہو، اور تم نے چشمہ ہائے علم و معرفت سے جی بھر کے پیا ہے اور علم حاصل کرتے ہیں۔ علی اور مرتضیٰ کو علم مصطفیٰ نے پلایا ہے۔ کتنا علم ہوگا جن کو علم پلایا ہو میرے مصطفیٰ نے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَقْضَى امتی علی بن ابی طالب، میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے مولا علی خود فرماتے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں مجھ سے آسمان کے کناروں کے بارے میں پوچھو، میں انہیں زمین کے کناروں سے بڑھ کر جانتا ہوں۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ پوچھا گیا امیر المومنین یہ سورہ الزاریات ہے، یہ کیا ہے؟ پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا حضور یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم۔ کیا مراد ہے؟ اب عربی ہے میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، کیا مراد ہے؟ کون اڑا کے رکھ دیتا ہے؟ فرمایا رب اس میں ہواؤں کی بات کر رہا ہے۔ فرمایا فالحاملات وقرا، اور بارے گرا اٹھانے والی بدلیوں کی قسم۔ رب اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اس سے مراد بادل ہیں۔ فرمایا فالجاریات یسرا، خرامہ چلنے والیوں کی قسم۔ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا اس سے مراد کشتیاں اور بحری جہاز ہیں۔ فرمایا فالمقسمات امرا، اور کام تقسیم کرنے والوں کی قسم۔ وہ کون ہیں جو کام تقسیم کرتے ہیں؟ فرمایا اس سے مراد فرشتے ہیں۔ فرمایا الذی بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البواری جہنم، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا، وہ دوزخ ہے۔ فرمایا یہاں کون سے لوگ مراد ہیں؟ فرمایا منافقین قریش مراد ہیں۔ یہ مولا علی کے علم کی بات ہے۔ اور یہاں تک نہیں، مولا علی المرتضیٰ اپنی مسند پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یہودی آئے تو کہا یہودیوں تم بھی آ جاؤ، میں تمہاری کتاب تورات کے ذریعے تم میں فیصلہ کروں گا۔ انجیل والو عیسائیوں تم بھی آ جاؤ، میں تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اور قرآن کے سب سے بڑے عالم تو مولا علی ہے ہی۔ بس اس پر ختم کرتا ہوں 2 جملوں پر،
دل نہیں کرتا چھوڑنے کو، دل کرتا ہے جی؟ بولے بس وقت کم ہے نا، بس اس پر دو جملے فاروق اعظم کے، بس ختم۔ فاروق اعظم دعا مانگتے اور کہتے مولا مجھے کوئی ایسا دن نہ دکھانا جب کوئی مشکل آئے اور ہم میں علی نہ ہو۔ یعنی مشکل کشا کا ٹائٹل فاروق اعظم مولا علی کو دے رہے ہیں، اور فرماتے یہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگتا سیدنا فاروق اعظم کا، فرماتے مائیں عاجز آ گئی ہیں کوئی دوسرا علی پیدا کرنے سے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، وما علیہ الا